صدائے حریت جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ فورم نے بھارت کشمیر چھوڑ دے مہم شروع کر دی ہے۔ تنظیم نے مختلف مقامات پر آویزاں کیے گئے بینرز کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حق پر مبنی جدوجہد کے لیے متحد ہو جائیں اور جاری محاصرے کو ناکام بنا کر اپنی عزت و وقار کو محفوظ بنائیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں سماجی رابطوں کی سائٹس تک رسائی کے لیے وی پی این استعمال کرنے والوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 100 سے زائد کشمیریوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور مزید افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ جموں کشمیر سوشل یوتھ فورم نے کشمیری طلبہ کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت انتقامی کارروائیوں کے ذریعے طلبہ کا مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کی قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے ضلع پلوامہ کے علاقے پنگلینا میں ایک زیر تعمیر اسلامی درسگاہ پر چھاپہ مار کر 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر نئی دلی کے جنتر منتر میں بھارت کی سول سوسائٹی اور دلت تنظیموں سے وابستہ ارکان کی ایک بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس دوران مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دورہ بھارت سے عین قبل امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں شہریت سے متعلق نئے قوانین کو بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک ہتھیار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ذریعے انہیں ابتدا میں NRC سے ہٹا دیا جائے گا اور پھر CAA کے جال میں پھانس کر بے یار و مددگار چھوڑ کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے جاری بھارتی فوج کے ظالمانہ محاصرے اور تاریخ کے طویل ترین مواصلاتی لاک ڈاؤن کے دوران اب تک 70 افراد کو سفاکانہ طریقے سے قتل، 9000 سے زائد کو زخمی اور ہزاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ان لرزہ خیز مظالم کو چھپانے کے لیے بھارت نے ذرائع ابلاغ پر پابندی لگانے کے علاوہ انسانی حقوق کے اداروں کی کشمیر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما زاہد اشرف راٹھور کی گفتگو۔ ہندوستان نے عالمی دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اب تک 2 بار یورپی ڈیلیگیشن کشمیر بلایا ہے، مگر ان کو صرف ہوٹل تک محدود رکھا ہے، ان کو باہر تک رسائی نہیں دی تاکہ وہ باہر کے منظرنامے کو اپنے آنکھوں سے دیکھے ہندوستان کس طرح اپنی جمہوریت کا جنازہ کشمیر کے سڑکوں پہ نکال رہا ہے۔ برطانیہ پارلیمنٹ کی رکن جو کشمیر جانا چاہتی ان کو دہلی سے ہی ہندوستانی گورنمنٹ نے ڈپورٹ کیا ہے۔ ہندوستان نے کشمیر میں جس طرح کی فوج کشی کی ہے، جس طرح کا ظلم برپا کیا ہے، جس طرح کا جابرانہ قبضہ کیا ہے، جس طرح کی ظلم کشمیری عوام نے سہے ہیں ان 200 دنوں میں، وہ انتہائی کرپناک اور دردناک اور ہندوستان کے لیے شرمناک ہے۔ اگرچہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے اور مظالم کے خلاف عالمی سطح پر اور خود بھارت کے اندر بھی انصاف پسند لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، تاہم سرکش بھارت کو لگام دینے اور اس کو عالمی قوانین کا پابند بنانے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔